اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب دو آدمی آپس میں بیع کریں تو جب تک دونوں جدا نہ ہوں اور دونوں اکٹھے رہیں، ان میں سے ہر ایک کو بیع کے انعقاد اور فسخ کا اختیار ہے۔ ہاں، اگر ایک نے دوسرے کو اختیار دیا اور اسی طریقے پر انہوں نے بیع کا معاملہ کیا تو بیع واجب ہوگی، اور اگر وہ بیع کرنے کے بعد جدا ہو گئے اور ان میں سے کسی نے بیع کو فسخ نہ کیا تو بھی بیع واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ بائع اور مشتری جب تک ایک جگہ ہے، انہیں بیع کے انعقاد اور فسخ کا اختیار ہے۔ اگر ان میں سے ایک نے دوسرے کو اختیار دیا کہ بیع کے استحکام کا تجھے اختیار ہے، جب اس نے بیع کو اختیار کر لیا تو بیع پختہ ہو جائے گی، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، اور اگر وہ خاموش رہا، ہاں یا نہیں میں جواب نہ دیا تو بھی اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا، البتہ اختیار دینے والا کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ دوسری صورت بیع کے پختہ ہونے کی یہ ہے کہ عقد بیع کے بعد دونوں الگ الگ ہو گئے اور ان میں سے کسی نے بھی بیع کو فسخ نہ کیا تو بھی بیع پختہ ہو جائے گی۔ اس صورت میں خیار عیب باقی رہے گا۔ جب بائع کو اختیار ہو تو کیا بیع جائز ہوگی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بائع اور مشتری میں کوئی بیع نہیں جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہوں، وہ بیع مکمل ہوگی جس میں خیار ہو۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائع اور مشتری کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں۔ حمام کہتے ہیں، میں نے اپنی کتاب میں اس طرح پایا کہ وہ 3 بار اختیار کرے، اگر وہ دونوں سچ بولیں اور صاف صاف بیان کریں تو ان کی اس بیع میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ سے کام لیں اور عیب وغیرہ چھپائیں تو شاید انہیں نفع تو ہوگا لیکن اس بیع سے برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ حبان نے کہا، ہم کو حمام نے خبر دی، انہوں نے کہا، ہم سے ابو تیاح نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن حارث کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، اور حکیم بن حزام سے، اور انہوں نے حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ ایک شخص جب کوئی چیز خریدے اور جدا ہونے سے پہلے اسی وقت وہ کسی کو ہبہ کر دے، فروخت کنندہ خریدار پر کوئی اعتراض نہ کرے، یا کوئی غلام خریدے اور اسی وقت اسے آزاد کر دے تو بیع نافذ ہو جائے گی۔ حضرت طاؤس نے اس شخص کے متعلق کہا جو فریق ثانی کی رضامندی سے کوئی سامان خریدے پھر جدا ہونے سے قبل اسے فروخت کر دے تو یہ بیع لازم ہو جائے گی اور اس کا نفع بھی خریدار ہی کو ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھا، اور وہ اونٹ میرے قابو میں نہ آتا تھا اور سب سے آگے بڑھ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ڈانٹ کر پیچھے کر دیتے مگر پھر آگے بڑھ جاتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے پھر ڈانٹ کر پیچھے کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ چنانچہ انہوں نے وہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر، یہ اونٹ تمہارا ہے، اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ وادی کے اندر جو میری زمین تھی اس کے خیبر والے مال کے عوض فروخت کر دی۔ جب ہم بیع کر چکے تو میں الٹے پاؤں واپس چلا حتیٰ کہ ان کے مکان سے باہر نکل گیا، مبادہ وہ بیع واپس کر دیں، کیونکہ طریقہ مروجہ یہ تھا کہ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہوتا حتیٰ کہ وہ جدا ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میری اور ان کی بیع پوری ہو گئی تو میرے خیال کے مطابق میں نے ان سے غبن کیا، اس لیے کہ میں نے انہیں ارض سمود کی طرف 3 راتوں کا سفر دور دھکیل دیا، انہوں نے مجھے مدینہ طیبہ کی طرف 3 دن کی مسافت قریب کر دیا۔ خرید و فروخت میں فریب کاری اور دھوکہ دہی ناجائز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسے خرید و فروخت میں اکثر دھوکہ دیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خرید و فروخت کرو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے دھوکہ نہ ہو۔ بازاروں کی نسبت جو کچھ کہا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ جب ہم مدینہ طیبہ آئے تو میں نے کہا یہاں کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہو؟ میرے دینی بھائی سعد بن ربیع نے بتایا کہ کینکا بازار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بازار کی راہ بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بازاروں میں تجارت نے غافل کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا، جو مقام بیدہ پر پہنچے گا تو اول سے آخر تک تمام لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول تمام کو کیسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا جبکہ ان میں دکاندار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی جن کا لشکر سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، پھر انہیں اپنی اپنی نیتوں کے مطابق قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے بازار اور گھر میں نماز پڑھنے سے 20 سے کئی درجے زیادہ ثواب ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ وضو کرتا ہے، اسے اچھی طرح بناتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، اس کا ارادہ صرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے اور اس کو نماز ہی مسجد میں لے جاتی ہے تو ایسے حالات میں وہ قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کے باعث ایک درجہ بلند ہوتا ہے، نیز اس کے بدلے میں اس کا ایک گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور فرشتے تو مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلے پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس شخص پر اپنی رحمت بھیج، اے اللہ اس پر رحم فرما جب تک وہ بے وضو نہ ہو اور کسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ نیز آپ نے فرمایا جتنی دیر تک آدمی نماز کی وجہ سے مسجد میں رکا رہتا ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کریں اور ہمیں جنت فردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔